अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां अता राजड़। नए सां पंहिंजा जो कि हिन प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेका मुलाक़ात थी आहे अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा सां, उन बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। कहिड़ियूं उम्मीदूं हुयूं पाकिस्तानियुनि खे, केतिरियूं पूरियूं थियूं, कहिड़ा मामला थियणु खपनि हा जेके न थिया, ऐं कहिड़ा अहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके हालांकि एसि ताईं रिपोर्ट न आहिनि थिया मीडिया में, पर कुझु तजदीदगार चवनि था त शायदि इन क़िस्म जूं के नयूं हिदायतूं के अमरीका पारां के नवां प्लान खणी मियां नवाज़ शरीफ़ ॾे मोटी रहियो आहे। वाशिंगटन मां मियां साहब रवानो थियो, लंदन पहुतो, लंदन खां हाणे हू इस्लामाबाद पहुचण वारो आहे। असां ॻाल्हाईंदासूं मजमूई जेका ॻाल्हि ॿोल थी आहे मुख़्तलिफ़ अमरीकी अमलदारनि सां ऐं ख़ासि करे सदर ओबामा सां उन हवाले सां। मूंखे जॉइन कयो आहे जनाब शौकत प्राचा साहब ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजदीद निगार आहिनि। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले प्राचा साहब, आपकी तो नज़र होती है जो फॉरेन अफेयर से मुतल्लिक इशूज़ हैं उन पर। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ और सदर ओबामा की, लग ये रहा था कि ओबामा साहब पाकिस्तान के हवाले से जो भी इशूज़ मियां साहब ने बताए कि उन्होंने उठाए हैं, कोई इंडियन कोई ऑफिशियल बैठा हो ओबामा के जगह पे, हमारे इशूज़ जो भी थे वो इशूज़ इतने ज़्यादा उन पर बात करने की बजाय ओबामा साहब ज़्यादातर इंडियन जो इशूज़ थे जिसमें मुंबई हमले थे और जिनमें दूसरे इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, अफ़गानिस्तान है, तो उन पर ज़्यादा बातचीत हुई। तो ये जो है रवैया आप समझते हैं, अभी कुछ अर्सा पहले हमने मनमोहन और ओबामा साहब की मुलाकात भी देखी, हमें भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो कौंसलेट बने हुए हैं इंडिया के, वहाँ से कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। उसके अलावा कश्मीर का इशू भी है, लेकिन वो इशू हमने उस मुलाकात में तो कहीं नहीं देखा कि सदर ओबामा ने कोई मनमोहन के सामने इस तरह की कोई बात की हो। हम जब जाते हैं तो क्या हम ऐसे ही इल्ज़ामात लगाते रहते हैं? हमारे पास कोई इस तरह के सॉलिड कोई एविडेंस ही नहीं है कि जिसको दुनिया खातिर में लाए। बहुत शुक्रिया, और आपने अच्छी ट्विस्ट देने की कोशिश की इस मुलाकात को। देखें, इस पूरी मुलाकात का एटमॉस्फेयर और मुलाकात से पहले के जो हालात हैं वो आपको ज़रूर ज़हन में रखने चाहिए। वो हालात क्या हैं कि 2 मई 2011 OBL की किलिंग हुई और अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने कहा कि अच्छा उसामा बिन लादेन यहाँ कैसे छुपा हुआ था। उसके बाद सलाला अटैक हुआ, उस पर पाकिस्तान और अमेरिका की नाराज़गी बढ़ी, दूरी हो गई। फिर 7 महीने नेटो सप्लाई बंद रही। उसके बाद हमने नेटो सप्लाई खोली, एक एग्रीमेंट किया, रेमंड डेविस वाला वाक़या हुआ, पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकनिज़म खासा परवान चढ़ाया गया, बल्कि लेट मी डेयर टू से सो, ठीक है। उस सारे बैकग्राउंड में ये दौरा नए वज़ीर आज़म का, नए मुंतखब वज़ीर आज़म का इलेक्शन के बाद ये पहला वाइट हाउस का दौरा था। और दौरा क्या था? नवाज शरीफ खुद नहीं गए, ओबामा ने इनवाइट किया था। आपको याद है जॉन कैरी ने टेलीफोन किया और उन्होंने बाकायदा इनविटेशन दी और वज़ीर आज़म वहाँ गए। आपने जो बातचीत की, मेरे नज़दीक सफारती सतह पर मुल्कों के दरमियान जो भी ताल्लुकात होते हैं, आप मीडिया पे स्टेटमेंट दे दें, ये दे दें, मैं जर्नलिस्ट सुन लूँ, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती जितनी ये जो जॉइंट स्टेटमेंट होती है। ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है इस मुलाकात के हवाले से। जो ओबामा ने कहा, जो नवाज शरीफ ने कहा, मैं उसको इतनी अहमियत का हामिल नहीं समझता, ठीक है। इसमें इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको अल्लाह पाक ने तौफीक दी हो पढ़ने की, इस डॉक्यूमेंट को अगर पढ़ें, और आई विश कि आप ज़रूर पढ़ें, इसमें एक उस 2 साल 3 साल का जो एटमॉस्फेयर था उसको सेट करने की कोशिश की गई है। और इसमें दो आउटकम आ सकते हैं। एक आउटकम होता है कि आपके जो इख्तलाफात हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में डाइवर्जेंसेस कहते हैं, कि आपका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, चलें इख्तलाफ को छोड़ दें, जो मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होता है वो डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है। एक मैसेज होता है कि भाई वी एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। एक ये होता है कि आप ऐसे वर्ड्स चूज़ करें, वो लिखें, ताकि आप एक इम्प्रेशन दें कि देखें जी हम कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस विज़िट के बाद
ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اریٹینٹس کو یہاں پر یقینی طور پہ مختلف موقف ہے دونوں ملکوں کا اور بہت سارے ایشوز پہ ہے, صرف افغانستان بھی نہیں. جو آپ بات کر رہے تھے اس پہ صرف امریکن پرسپیکٹیو نہیں ہے, ممبئی پہ یا دوسروں پہ, کشمیر پہ پاکستان کا ایک موقف بھی ہے اور پاکستان کا موقف ویل نون ٹو امریکنز ہے. پرائیویٹ جو میٹنگز تھیں یا آفیشیل میٹنگز تھیں, ون آن ون میٹنگز تھیں, ان میں وہ باتیں ہوئیں. لیکن اس ڈاکیومنٹ کو ماسکو بھی پڑھے گا, لنڈن بھی پڑھے گا, برسل بھی پڑھے گا, دہلی بھی پڑھے گا, کابل بھی پڑھے گا, پاکستان تو پڑھ ہی رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک اچھا ایٹماسفیئر دیا گیا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں 7 پیجز میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 5 پیجز ہیں جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, اکنامک کوآپریشن کے لیے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, انرجی ہے, دوسرا سارا ہائیڈل پاورز ہے, داسو ہے, باشا ڈیم ہے, سب اس پہ نا. تو جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا پہلا گائیڈ لائن دیا تھا, مجھے یاد ہے آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا, اس میں اکنامک ڈپلومیسی کا فوکس تھا. اس کی میں سمجھتا ہوں پاک یو ایس ریلیشن شپ میں ایک ٹرانسلیشن ہو رہی ہے کہ یار اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, سوشو اکنامک پراسپیرٹی کے جو پروجیکٹس ہیں, ہم ان پہ چلیں. یقینی طور پر آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہ نقطہ ہے, ممبئی والا بھی ہے, کشمیر والا بھی ہے. اور اس میں اگر ممبئی کی وہ بات کر گیا پریزیڈنٹ اوباما تو اس میں پاکستان اور انڈیا کے جو ڈسپیوٹس ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ کا ذکر کیا ہوا ہے. آپ ان سے بات کر لیں تو وہ میں آپ کو سینٹینس پڑھ کے دے دوں گا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس کا باقاعدہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ذکر ہے. ممبئی کا ادھر ذکر نہیں ہے, صحیح, بلوچستان کا بھی ذکر نہیں ہے, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا ہے سوائے کشمیر کے اور کیا ہے. اس لیے یہ ایک اچھی شروعات ہیں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ, جیسے ہمارے فوجی ڈکٹیٹر جاتے تھے تو بڑی اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی, امریکہ نے جو دینا ہوتا تھا وہ تو آ جاتا تھا, جو ہم ان کو سرنڈر کر کے آتے تھے وہ کبھی نہیں آتا تھا, وہ چیز نہیں ہے. لیکن ایک برابر کی سطح کے تعلقات جس میں تجارت کا فروغ ہو, سرمایہ کاری کا فروغ ہو, سماجی بہبود کے منصوبوں کے بارے میں کوآپریشن ہو, وہ ضرور ہے. اچھا صدیق صاحب, دیکھیں یو ایس ایڈ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے, خاص طور پر مشرف کے دور کے بعد, پھر پیپلز پارٹی کا دور, بہت زیادہ فنڈنگ یو ایس ایڈ کے تھرو آئی ہے. اس کے بعد امریکہ ہماری فوجی امداد بھی کرتا ہے, جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کے پیسے بھی ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ جو جس طرح پراجا صاحب فرما رہے ہیں کہ 5 پیجز ہیں جس میں ساری یہ اقدامات ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ امریکہ کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اہم ایشو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ڈرون حملے بند ہوں, ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے. جو بھی ایشوز ہیں, جب امریکن فوجیں 2014 میں چلی جائیں گی یہاں سے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فوجی عامر جاتے تھے تو سامنے ایک بات ہوتی تھی, باقی جو انڈرسٹینڈنگس ہوتی تھی, جو ہم کچھ ہم جو آفر کرتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے ڈاکیومنٹس میں. تو اس طرح کی چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس دورے میں اس طرح کی چیزیں کچھ ہوئی ہوں گی جن کا ان میں ذکر تو نہیں ہے, جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن والا ایشو ہو سکتا ہے, وہ اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہو, اس پر کوئی کمٹمنٹ کی ہو پاکستان نے. بہت شکریہ عطا راجر صاحب. اصل میں جو پراجا صاحب نے بات کی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں تو اصل جو چیز ہے وہ واقعی یہ ایک جائنٹ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ اس میں بہت واضح طور پر جو جن چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, لیکن اس میں جو آپ نے بات کی ہے واقعی اس میں ڈرون کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر نواز شریف نے کشمیر کی بات کی ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے یہ دونوں جو فریقین ہوتے ہیں ان کی یہ مشاورت سے ہی تیار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا یہ وائٹ ہاؤس نے بھی جاری کیا, ہمارے جو دفتر خارجہ ہے انہوں نے بھی یہ جاری کیا, پی ایم آفس نے بھی جی پی ایم آفس نے بھی کیا. تو اس میں تو وہ تمام شعبے جس میں جو یو ایس ایڈ جو آپ نے بات کی جو تعاون جو فراہم کر رہا ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا 4-5 پیجز, اور وہ آج سے نہیں ہے, وہ تو بڑے عرصے سے ان کی وہ چل رہی ہے کہ انرجی, اور ان کی وہ ضرورت بھی ہے. ظاہر ہے امریکہ کے اس خطے میں مفادات ہیں اور وہ ہر قیمت پر ان کا تحفظ چاہتا ہے. جہاں تک ڈرون کی بات ہے تو وہ تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کبھی بھی وہ امریکہ نہیں ان کو بند کرے گا. البتہ یہ سننے میں آ رہا ہے, میڈیا پہ بھی صبح سے امریکن میڈیا کے حوالے سے آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈرون حملوں میں کمی آئے. خاص کر اس نقطہ نظر کو سامنے رکھیں جو وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بات کہی اپنی اسٹیٹمنٹ میں
جو وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو ڈرون حملوں کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے یا ہماری خود مختاری کے خلاف ہیں، تو اس پر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ طالبان جو پاکستانی طالبان ہیں ان سے مذاکرات میں ہم امریکہ کی مدد اور تعاون چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا یہ نواز شریف کی جانب سے یہ بات کہنا کہ پاکستانی طالبان کے لیے جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ تو ہمارا اپنا ایک انیشیٹو ہے، APC اس کے اوپر ہو چکی ہے، تو ہم امریکہ سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ تو میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسے طالبان گروپس بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ماضی میں بھی اور اب بھی ہم کہتے آئے ہیں، ایک تاثر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں، کیونکہ طالبان کا کوئی ایک تو نہیں ہے، 59 گروپس ہیں، آپ کو خود معلوم ہے کہ کسی نہ کسی گروپ کے پیچھے پھر امریکہ بھی ہوگا، CIA بھی ہوگا، کچھ اور ممالک بھی ہوں گے، اور ان کو جو بیرونی امداد ملتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بالکل۔ اب امریکہ ہم سے کہتا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان سے مفاہمت کروانے میں آپ کردار ادا کریں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم کروائیں گے، وہ ہماری بھی مجبوری ہے، ان کی بھی مجبوری ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ افغانستان سے نیٹو نے، امریکہ نے واپس جانا ہے، اور وہاں پہ امن ہوگا تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ باحفاظت واپس جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس قسم کا کوئی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کی مزید بدنامی ہو، کہ وہاں پہ ناکامی تو ان کو وہ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے، جہاں تک ڈرون کی بات ہے تو نواز شریف کی بھی تھوڑی سی یہی خواہش ہے، انہوں نے کہا کہ جو میں نے جس فورم پہ جس بندے سے بات کرنی تھی وہ میں نے کر دی۔ تو ڈرون کی جہاں تک بات ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا، میں نے کل بھی آپ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک پاکستانی طالبان سے اگر بات چیت کسی نتیجے پر پہنچتی ہے یا شروع ہو جاتی ہے، جب تک وہ مکمل نہ ہوتی ہو، ان ڈرون حملوں میں کمی واقع ہو یا اس دوران یہ نہ ہو، لیکن ختم ہونے والی جو بات ہے وہ نہ ہو۔ لیکن اوباما نے ایک بڑی بات کہی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ ہم ایسے اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں دہشت گردی کی وجوہات کم ہوں۔ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ اوباما کی جانب سے یہ بیان دینا، اس میں آپ دیکھ لیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈرون حملے جو ہے خود مختاری کے خلاف ہے، اشتعال انگیزی قبائلی علاقوں میں آتی ہے، اور یہ جو ہماری جو وار آن ٹیرر ہے اس کے اوپر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اوباما صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو وجوہات ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک طے شدہ پالیسی ہے۔ کانگریس میں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریوزٹ بھی کیا۔ اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب تو دورہ ہو گیا، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی سامنے آپ کو آ جائیں گی۔ پاکستانی طالبان سے ہمارے مذاکرات کی پالیسی، امریکہ کے ڈرون کے بارے میں، پاکستان میں جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا کہ واقعی وہ کمی لاتے ہیں نہیں لاتے، اور پھر افغان طالبان سے جو مذاکرات۔ صحیح۔ پراجا صاحب، بات میاں صاحب چلیں واضح تو کوئی نہیں ہوئی، کھل کے کسی نے نہیں کہا۔ ایک طرف ڈرون کی بات ہوئی کہ ڈرون حملے روکے جائیں، پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی درخواست امریکن پریزیڈنٹ کو بھی کی، دوسرے جو لوگوں سے ملاقات ہوئی ان سے بھی کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ اپنا گھر یعنی کہ اس طرح کے کوئی ایلیمنٹس ہیں تبھی ڈرون حملے ہوتے ہیں، جب وہ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف آپ کی فورسز جب کوئی کارروائی نہیں کریں گی تو ظاہر ہے امریکہ کو آ کے کرنا پڑے گا۔ تو جو لینگویج کل پریس کانفرنس میں یوز کی گئی اس میں سے تو تاثر یہی ملتا ہے، جو نیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ مختلف تجزیہ نگار جو بات کر رہے ہیں وہ تاثر تو یہی ہے کہ پاکستان اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کے موڈ میں، یعنی کہ نارتھ وزیرستان میں شاید آپریشن شروع کرے۔ دیکھیں نا، امن کی خواہش پاکستان کے ہر شہری سے لے کے ہر گورنمنٹ کے پاس ہے کہ یہاں امن قائم ہو جائے، اور بار بار جو بات ہے کہ یہاں معاشی خوشحالی اس وقت آئے گی، ایکسپورٹس اس وقت بڑھیں گی، اکنامک ایکٹیویٹی اس وقت جنریٹ ہوگی، امپلائمنٹ اس وقت جنریٹ ہوگی، سرمایہ کاری تب آئے گی جب یہاں پر زندگی کو سیکیورٹی ملے گی۔ سو پرائمری تھنگ جو پاکستان لیک کر رہا ہے، جو پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے گزشتہ 13 سالوں سے 10 سالوں سے، وہ سیکیورٹی سچویشن ہے۔ دنیا نہ کہے، چھوڑیں واشنگٹن کو، دہلی کو، لندن کو، برسلز کو، کابل کو، اگر چرچ محفوظ نہیں ہے، قصہ خانی بازار محفوظ نہیں ہے، اسرار اللہ گنڈا پور مرحوم اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، تو کیا یہ ہماری سوچنے کی بات نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ اور اگر وزیر اعظم یہ ریئلائز کریں اور کہہ دیں کہ بھائی ہم نے اپنا گھر درست کرنا ہے، تو ہی شوڈ بی گیون دا کریڈٹ دین۔ پھر ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نا، نہیں بات ہم سب کا یہ مسئلہ ہے۔ پراجا صاحب وہی بات ہے کہ ہم بھی کارروائی نہیں کرتے، اگر امریکہ ڈرون حملوں کے ذریعے ہمارے دشمن کو ختم کر رہا ہے تو اس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے۔ تو یہ پالیسی کس طرح کی پالیسی ہے نا؟ پالیسی اگر پرائم منسٹر
ایز اے چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہے تو کلیئر پالیسی ہے نا, ٹھیک ہے. اب اس پالیسی کو کے آبجیکٹو کے حصول کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے مشرف بات نے کرتے ہیں اسٹریٹجی پہ, ٹائم ہوا بریک کا. ناظرین اصل گڈا جو ہے تو نندی سائی کا ناظرین پروگرام میں بہر بھلیکار. وہی آپ حکمت عملی کی بات کر رہے تھے. بات یہ کہ باتیں کرنا تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اس کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات وہ تو نظر نہیں آتے نا ہمیں. دیکھیں نا, میں اگر وہیں سے شروع کروں جو میں بات کر رہا تھا آپ کی بریک سے پہلے, کہ ایک پالیسی بن گئی کہ ہم نے امن لانا ہے, ٹھیک ہے, ہم امن کی کوشش کریں گے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیسے امن لانا ہے جو آپ کا سپلیمنٹری سوال ہے. اس پالیسی کی اسٹریٹجی دو ڈائمنشن ہو سکتے ہیں, یا تو آپ جا کے ماریں, ٹکا کے ماریں, ٹھیک ہے, اور اس وقت تک ماریں جب تک بالکل ہی کلین ہو جائے. یہ مشرف بھی کرتا رہا, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی یہ پالیسی کی, مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے, یا اس پالیسی کے انڈر اتنا نہیں ایکشن لیا گیا جتنا سوات میں لیا گیا, فرض کیا. اب یہ گورنمنٹ آئی, انہوں نے اے پی سی بلائی, اے پی سی میں سب نے کہا کہ جی ہمیں اب ٹاکس کرنی چاہیے, اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو آتھرائز کر دیا. اب وہ ٹاکس ہونی ہیں, کبھی ہم سنتے ہیں کہ کہیں بیک دا ڈور ہو رہی ہیں بیک چینل پر, کہیں سنتے ہیں کہ ابھی ہونی ہے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو پرائم منسٹر کے ذہن میں ایٹ دا مومنٹ. اب یہ ہے, آپ یہ کویشچن کر سکتے ہیں, یہ بھی یہ کویشچن کر سکتے ہیں, کیا یہ وائز پالیسی ہے یا نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات تو تب ہوں اگر آپ نے ان کو کچھ تھوڑا بہت ویک کیا ہوتا, وہ تو اتنے اسٹرانگ ہیں, وہ آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ کیسے مانیں گے. وہ تو آپ کے آئین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین اسلامی نہیں ہے, ریاست اسلامی نہیں ہے. سوات والوں نے تو کہا تھا سپریم کورٹ بھی اسلامی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کویشچن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ کہا جائے کہ گیو پیس اے چانس, تو اس میں تو ڈائلاگ ہوتا ہے. اب افغانستان میں امریکی جا رہے ہیں, جو بنیادی فلاسفی تھی ان کی لڑائی کرنے کی, وہ کہتے تھے کہ ہم نہ صرف قابض افواج کے خلاف لڑ رہے ہیں بلکہ جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. اب امریکی چلے جائیں, آئی سیف والے چلے جائیں, نیٹو والے چلے جائیں, پھر کیا فلاسفی رہ جائے گی. تو ان کے اندر بھی تو سوچ تو ہوگی کہ پھر ہمیں سمپتھی کہاں سے ملے گی. لیکن یہ ساری باتیں ifs اینڈ بٹس والی ہیں. جب ڈائلاگ ہوں گے, وہ بیٹھیں گے, وہ اپنی شرائط دیں گے, گورنمنٹ اپنی شرائط دے گی. مجھے لگتا ہے یہ لمبا عمل ہوگا. نہیں, لمبا عمل تو ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت, آپ نے خود ہی بات کی چرچ والی, قصہ خانی بازار کی, صوبائی وزیر رسول اللہ گنڈاپور کی شہادت کی, تو وہ واقعات تو نہیں رک رہے. آپ بات چیت کے لیے بیٹھے رہیں گے, کوئی کارروائی نہیں کریں گے, اور ان کو کھلی چھوٹ ہوگی کہ وہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں ملک میں. سنیں, جنہوں نے یہ اسٹریٹجی, مشرف نے یہ اسٹریٹجی نہیں اپنائی تھی. مشرف نے فوج فاٹا میں داخل کی, کیا مشرف کے دور میں یہ کارروائیاں رکی ہوئی تھیں؟ دیکھیں نا, ایک تسلسل ہے ان کارروائیوں کا. میں اور آپ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک پتھر بھی کسی کو مارا جائے, ٹھیک ہے. سوئسائڈر ہیں, ملیٹنٹس ہیں, بم بلاسٹ ہیں, ریموٹ کنٹرول بمز ہیں, یہ سب چل رہا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں. اس کو ختم ہونا ہے. کیا ریاست افورڈ کر سکتی ہے کہ 10-15 سال کی انسرجنسی رہے اور پھر خوشحالی بھی آ جائے, سارا کچھ آ جائے؟ یہ نہیں ہے. اس کو ہر حکومت جو بھی ہو اس کا فرض ہے کہ کنٹرول کرے, بائی ایکشن کرے یا بائی ڈائلاگ کرے. اب یہ ڈائلاگ کو فرسٹ پرائرٹی دے رہے ہیں. اگر ڈائلاگ نہیں ہوتا, فرض کیا, اب علماء نے بھی اپیل کر دی ان کو, ڈائلاگ نہیں ہوتا, ایکشن ہو رہے ہیں, ایکشن ماضی کا تسلسل ہے, ابھی تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا نا. ڈائلاگ ہوگا, اس میں حکومت شرط رکھے گی, وہ بھی شرط رکھ رہے ہیں کہ جی ڈرون رکوائیں. کوئی ڈرون نواز شریف کروا رہا ہے کہ ڈرون نواز شریف روک دے کل. یہ مذاکرات سے پہلے کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. اگین میں کہوں گا, کیا وہ سیریس ہیں پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے؟ وہ ہیں کون؟ وہ بھی تو پاکستانی ہیں. دیکھیں نا, فاٹا آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 کے مطابق فاٹا پاکستان کا نہیں, تو پاکستانی کا ہے, وہاں ازبک بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں تاجک بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اور کئی غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈور ان کے اگر لوکل سپورٹ نہیں ہو, دیکھیں نا, لوکل سپورٹ نہیں ہو تو کیا ازبیک کہیں چھپے ہوئے, کہیں چیچن چھپے ہوئے, کہیں چائنیز چھپے ہوئے وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کی قیادت کس کے پاس ہے؟ طالبان کے لیڈرز کون ہیں؟ وہ چیچن ہیں, وہ ازبیک ہیں, وہ تاجک ہیں, وہ کون؟ وہ تو پاکستانی ہیں.
حکیم اللہ محسود کون ہے؟ پاکستانی ہے، اس لیے پاکستانیوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ چلیں صدیق صاحب، یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، آپ کو امکانات کچھ نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف جو حکومت بات چیت کرنے جا رہی ہے وہ کیا کامیاب ہوں گے، یا جس طرح کی آج کل بات ہو رہی ہے کہ کوئی نارتھ وزیرستان میں آپریشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، نارتھ وزیرستان میں جب تک یہ مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں نکلتا اس وقت تک کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ یہ ہوں گے مذاکرات، یہ ٹھیک کہا انہوں نے، اس میں وقت واقعی لگے گا، مشکل ہے، بہت زیادہ یہ ٹف ہے۔ اب دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے، نہیں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مذاکرات کس سے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ 59 گروپس ہیں، میں اس وہی کے ساتھ میری اگر بات مجھے موقع دے تو میں ایک تو تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے، دورے سے دوسری طرف چلے گئے۔ اب دیکھیں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کی امریکہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت پہلے رہی ہے، اب کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بات کی وہ تو کب سے بیٹھے، جب روس کا جہاد ختم ہوا اس کے بعد یہ آ کر بیٹھ گئے۔ کن لوگوں نے بٹھایا؟ امریکہ نے بٹھایا، سی آئی اے نے بٹھایا، ہم نے خود بٹھایا، ٹرین کیا، پیسہ دیا، سارا کچھ دیا ہے۔ وہ اب ان لوگوں نے یہاں پہ شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کی یہاں پہ اولاد ہے، وہاں پہ ان کی فیملیز رہتی ہیں۔ اب وہ خود کو وہ نہیں کہتے کہ ہم تاجک یا ازبک ہیں، بے شک وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، رشتہ داریاں ان کے اپنے ممالک میں بھی یہاں پہ بھی ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے، یہ اس کا اپنے جو پیج نمبر 6 یا آخری پیج پہ جس میں واضح طور پر جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں لیڈرز نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو طالبان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو سیاسی عمل ہے اس کو وہ جوائن کریں۔ ہم تو چلو بات کر رہے ہیں پاکستانی طالبان کی، انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے تو پاکستانی طالبان سے بھی ایک وہی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ جو پچھلے دنوں ہم نے ایک وہ ان کے کچھ لیڈرز جو ہے وہ رہا بھی کیے، لیکن ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ ہم اپنی اگر بات کریں جس طرح انہوں نے بات کی، حکیم اللہ محسود ہے، 59 گروپس ہیں۔ اب یہی تو ایشو ہے کہ 59 گروپس میں سے کس سے بات کی جائے۔ 24 گروپ ہمارے اپنے حمایتی یافتہ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی 32 یا 33 گروپ ایسے ہیں، اس میں 16-17 ایسے ہیں جو کہ بالکل ہارڈ لائنرز ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں، اور یہ ایسے ہارڈ لائنرز ہیں جن کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے۔ آپ نے پہلے اپنے سوال میں کہا کہ نہ حملے رک رہے ہیں تو مذاکرات کس سے کیے جائے، چرچ میں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی جو پہلے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ نواز شریف نے جا کر امریکہ سے یہ بات کیوں کہی کہ پاکستانی طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ تعاون اور مدد فراہم کریں، تو آپ کو میری بات کا اب آپ اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سی فورسز ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم ایک ایسا ملک ہیں، ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ برطانیہ کی بھی پالیسی چلتی ہے، امریکہ کی بھی چلتی ہے، سعودی عرب کی بھی چلتی ہے، یو اے کی بھی چلتی ہے، طالبان کی بھی چلتی ہے، فوج کی بھی چلتی ہے، عدلیہ کی بھی چلتی ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ کی بھی چلتی ہے۔ یہ اتنا ملغوبہ بنا ہوا ہے نا، ہمیں ابھی خود ہی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے۔ جب یہ مختلف ایشوز ہیں، یہ ایسا سمجھ لیں کہ ایک منکری قسم کا ایک یہ پروسیس ہے، یہ کو جیسے ابھی دیکھیں نا کوئی رستہ تو نکلے کہ ہم اگر بات چیت کرتے ہیں، اب 1.5 مہینہ ہو گیا اے پی سی ہوئے، ہم نے نہ ٹیم بنائی، انہوں نے بھی بنائی، اب طالبان کے اندر بھی اختلاف ہے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بھی ان کو کوئی سنسیئر اس قسم کا انہوں نے ڈرون کیا، اب یہ انہوں نے بات کی، اب یہ ڈرون پاکستان نے کہاں رکھا ہے؟ پاکستان تو شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کو روکیں، اور اب یہ تو امریکہ کا ہے نا جی، اگر آپ اس کو لنک کر دیں تو پھر تو آپ امریکہ کی بات مان رہے ہیں نا، یہ تو پھر امریکہ سے مطالبہ کریں نا طالبان والے کہ امریکہ روکے۔ بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے کہنے پہ تو نہیں وہ کر رہے نا، وہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، وہ خود سارا وہ سلسلہ کرتے ہیں۔ طالبان کے اندر اپنی گروپ بندی ہے، ان کو بھی اب سمجھ نہیں ہے، علماء نے اپیل کر دی ہے، اب وہ پنجابی طالبان کا وہ علیحدہ ہے، انہوں نے کہا بھی ہم بات چیت کی، یہ بھی کہتے ہیں ہم بات چیت کے، اب دونوں بات چیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں تیار ہیں، لیکن وہ راستہ کیا ہوگا، وہ پالیسی کیا ہوگی، وہ اصول کیا ہوں گے۔ اے پی سی کا اعلامیہ پڑھ لیں جو قرارداد مشترکہ پاس ہوئی، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مذاکرات تمام سٹیک ہولڈر سے ہوں گے، ان کو، اور اس میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے بھی کہا گیا کہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا، تمام سٹیک ہولڈر سے مراد ہے۔ اب دیکھیں جب ٹیم بن جائے گی، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 59 گروپس ہیں، 59 گروپس میں کچھ نہ کچھ ایسے گروپس ہوں گے جو اکثریت کے ہوں گے، اس میں آپ ایک بندہ لے لیں، 10 روپے ٹیم آپ ادھر سے بنا دیں، 10 روپے کی بنا دیں۔ اب ہمیں بھی ضامنوں کی تلاش ہے، بھئی ہم جن سے بات چیت کریں، اب شرائط کیا ہوں، اب شرائط کے بغیر اگر بات چیت ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہو کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ امریکہ کا افغانستان، امریکہ بھی میرے خیال میں اب یہی چاہے گا کہ افغانستان سے نکلنے تک یہاں پہ امن جو ہے وہ قائم رہے، کیونکہ یہ اس کے اپنے مفاد میں، وہ بھی شاید اب یہی چاہے کہ
کہ यहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान भी थोड़ा सा, क्योंकि रूट्स तो वही इस्तेमाल करते हैं ना, कभी वो उनकी सप्लाई उड़ा देते हैं, कभी वो उन पर हमले करते हैं। तो ये प्रोसेस इतना कोई आसान नहीं है, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन ये मौका लाजमी देंगे। उससे कबल अगर हाँ ये नाकाम होते हैं फिर तो फिर शुमाली वज़ीरिस्तान क्या, फिर तो हर जगह पे फिर ऑपरेशन होगा। सही। तो प्रेस साहब फिर दौरे की तरफ आते हैं। मुलाकात जो प्रेसिडेंट ओबामा और मियाँ साहब की हुई है, जो मीडिया के ज़रिए तासुर मिलाया या मियाँ साहब ने जो बातें की, लग ये रहा था कि पाकिस्तान का बुनियादी मकसद था कि हमें एड नहीं ट्रेड आप दें, ट्रेड कॉरिडोर्स खोलें हमारे लिए। संजीदगी के इंतहा ये है कि हमारा कॉमर्स मिनिस्टर ही नहीं था, तो नारा एक दिया और वहाँ पर ज़ाहिर बातचीत भी हुई, लेकिन ये कैसे आप इस मामले को देखेंगे कि आप अपना कॉमर्स मिनिस्टर नहीं लेके जाते वहाँ, जिस एजेंडा पे गए हैं? आपका तो एजेंडा, हमें बाजार तो नज़र यही आता है कि आप ट्रेड पे ले गए। फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो दैट डजंट मीन कि फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही, ठीक है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो कॉमर्स मिनिस्टर नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्टर तो बैठा है ना। वज़ीर आज़म खुद कॉमर्स मिनिस्टर है। अच्छा, जी हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं ना, खुद वज़ीर आज़म। मैं कह रहा हूँ ना कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जी तो हाँ। फॉरेन पॉलिसी चल रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं, के साथ वहाँ पे तो फिर भी आपके पास सरताज अजीज साहब, फातमी साहब, वो तो है तो सही ना, मिनिस्टर नहीं है। नहीं तो प्राइम लेकिन मिनिस्टर आपका कॉमर्स पर आपको देखें, आपका पूरा फोकस है। आप फाइनेंस के मामलात है ना, फाइनेंस के मामलात, जो ट्रेड भी तो फाइनेंस की एक मिनिस्ट्री है ना, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जिसको कहते तो हैं। फिर हमारे पास खत्म कर दे वो मिनिस्ट्री, नहीं, वो नहीं, ऐसी अगर वो बात फाइनेंस का ही हिस्सा है तो क्योंकि हमारे फिर डिफेंस भी खत्म करे ना, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री भी खत्म करे, मवासलात भी खत्म करे, हाउसिंग भी खत्म करे। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, अगर आपको पूरी बात का इल्म हो तो आप मुझे स्नब करने की बजाय आप ये सवाल ही ना करते, इसलिए कि कॉमर्स मिनिस्टर यूरोपियन यूनियन के दौरे पर हैं। वहाँ जीएसपी प्लस का इशू है। जीएसपी प्लस 1 जनवरी 2014 से होना है। अब इस मल्टी प्रॉन्ग वर्ल्ड में कौन से कॉमर्स मिनिस्टर दस्तगीर, वो तो वजीर ममलकत है जी, वो तो वजीर ममलकत है और उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। वो नहीं, वो वजीर ममलकत है, निजकारी का है, हमारा कॉमर्स मिनिस्टर नहीं है। इजाफी चार्ज है प्रजा साहब, उसके पास इजाफी चार्ज है। ममलकत है ना, हमने तो खारजा पॉलिसी भी वजीर ममलकत। चलें सेक्रेटरी कॉमर्स को ले जाते हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स को ले जाते प्राइम हैं। मिनिस्टर है, इसहाक डार है। हाँ, ये बात गए ना, ये बात गए कि प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। बातें आपने की, लेकिन आपकी तरजीह वो नहीं थी। तरजीह कुछ और मामला थे जो 5 सफे आपने कॉमर्स और ट्रेड के डाल दिए, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर को या सेक्रेटरी कॉमर्स को आपने साथ यानी फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं, मैं कहता हूँ कॉमर्स मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बराह रास्त देखते नहीं। हैं। जरूरत क्यों पेश आई है हमारे मुल्क के अंदर कि कॉमर्स की अलग मिनिस्ट्री हो, उसका मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, उसका पूरा सेक्रेटरीट हो? अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये काम करना है तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मियां साहब को पसंद नहीं है बहुत ज्यादा जी, वो बचत कर रहे हैं। एक मिनट सुने ना, एक मिनट। ज्यादा वजारतें उनको पसंद नहीं। अनड्यू बात कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म की वहां बात हुई ना, क्या इंटीरियर मिनिस्टर वहां थे? डिफेंस कोऑपरेशन आप भी पढ़ रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन। भाई हमारी तरजीह, आपने अपने शुरुआती कलमात में कहा कि ये 5 पेजेस आप देख लें क्या हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात की ना मैंने। हाँ। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के इंचार्ज नहीं है वो। नहीं, असल बात तो हम ट्रेड की करें, हमें एड नहीं, ट्रेड चाहिए। ट्रेड के लिए आपको कॉमर्स प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की लेवल पे एक ब्रॉडर बातचीत होती है। जब टिफा होगा ना, ये लिखा हुआ इसमें है कि जब ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उनके हैं, जो उनके फॉरेन जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप पूरा नहीं पढ़ते और फिर जो है ना हमारे साथ आप लग जाते हैं। उसने भाई जो लिखा हुआ जी उनका नुमाइंदा होगा उसमें। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उनका कॉमर्स मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर से उसकी मुलाकात भी हुई, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसमें अब फॉलो अप भाई इससे तो इख्तिलाफ कर ही नहीं रहे ना, पूरी बात तो सुन ले, फिर बात हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारी कहाँ थी? आप बात तो सुन लें पूरी। उसमें हेड ऑफ स्टेट लेवल पे ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर था वो हेड ऑफ स्टेट था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, वो बातचीत अलग। आपने मिसाल क्या दी? फिर जॉन कैरी भी तो मिला है, फिर जॉन कैरी क्या वो हेड ऑफ स्टेट? वही तो कह रहा हूँ कि उनके तो मिले हैं, हमारे कहाँ हैं? हमारे हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे ना उधर, हमारे ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन हलू था ब्रेक थे, असां गॾु जो ब्रेक खां मोटी अची असां ॻाल्हाईंदासूं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जी ॻाल्हि बि थी, शकील आफरीदी जी ॻाल्हि बि थी, उन हवाले सां हाणे छा का पेशरफ़ थियण जी उमेदु आहे। अचो था नंढी साई खां पोइ।
वेलकम बैक नाजरीन। प्राइज साहब, आप तो काफ़ी अर्से से माशाल्लाह इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हुकूमतें आपने देखी हैं, कौन सा वज़ीर आज़म है जिसने इतने इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखे हों? कभी आपको कोई याद है शौकत अजीज़ हो या उससे पहले मोहतरमा रही, मियाँ साहब पहले भी रहे, उसके बाद अभी गिलानी साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ थे, क्या कोई अहल लोग नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास, या मियाँ साहब को एतबार नहीं है लोगों पर, या वो समझते हैं कि ये सारी मिनिस्ट्रीज में चला सकता हूँ अकेले? जब मिनिस्ट्री 50 हो जाएं तो फिर आप शोर मचाते हैं कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, कहते हैं ना आप लोग कि जी दर्जनों नहीं, मैं दर्जनों जो जिन पर हुकूमत चलती है, रियासत चलती है, उन मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, फॉरेन, डिफेंस, कॉमर्स। सरताज अजीज को आप नहीं समझते कैपेबल आदमी? नहीं, वो कैपेबल आदमी नहीं है, वो इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं है आपके पास। अच्छा सुने तो सही, तारिक फातमी नहीं है कैपेबल आदमी फॉरेन पॉलिसी वो को चलाने? टेक्नोक्रेट तो लोग फिर हैं आप जी। मुशर्रफ को लाकर बिठा देना जो टेक्नोक्रेट लाते अता हैं। राजड़ साहब फिर आपको टेक्नोक्रेट लोगों से मुंतखब गवर्नमेंट हुकूमत चला लाने रहे की हैं, जरूरत क्या है? टेक्नोक्रेट लोगों से गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरताज अजीज, उसके मुखालिफ रहे हैं ना आप तारिक हमेशा। फातमी, ये कौन लोग? आज आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मुशर्रफ को नहीं डिफेंड, नहीं, इलेक्टेड लोग आपने आप एक साइड पे किए टेक्नोक्रेट्स हुए को हैं। डिफेंड कर रहे हैं ना। मैं तो नहीं डिफेंड आप तो कह रहे हैं। मैं तो वजीर आजम का प्रीरोगेटिव है, जिसको मर्जी रखे। नहीं, प्रोगेटिव की क्या बात? बात है? नहीं, जब आप जमहूरी मुल्क से निज़ाम में बेगारों हुकूमत के है, मुल्क से पार्लिमानी बेगारों निज़ाम में सेनेट के हुकूमत है, इलेक्शन ये आएंगे, चीज़ वो तय है। सेनेट में बिठा लेंगे उनको, सेनेट की आखिर देखें जब बिठाएंगे तब की सरताज आवाज अजीज- आज की हो रही सरताज है। अजीज राजा फॉरेन साहब, जिन मिनिस्टर लोगों रहे को या नहीं जिन- रहे? नहीं, या सरताज तो- अजीज फाइनेंस मिनिस्टर रहे उस या वक्त नहीं वो रहे? सेनेटर रहे, तो सेनेटर अभी थे, सेनेटर बन अभी वो सकते हैं बनाए ना जी, फिर क्या बनाए। क्या फर्क सरताज अजीज के पड़ेगा? अलावा किसी बंदे में ये सलाहियत नहीं है कि वो नहीं बन सकता। क्या फर्क पड़ेगा? सरताज अजीज एक ये 4-5 सेनेटर बंदों है की या हर जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है 4-5 बंदों की किचन कैबिनेट होती है, सेनेटर- उसी को साथ लेकर ये सेनेटर फैसले है करते या हैं। नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताएं। नहीं, अगर सेनेटर का एक दुम लगाने से सेनेटर वो- जो है वो वो बराह रास्त मुंतखब प्राचा साहब नहीं होता। आपका फिर- पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, आपने एक कोटा रख दिया उनका, तो आप फिर भी देख ले सरताज अजीज साहब जो सेनेटर भी नहीं है, अभी तो तारिक पोर्टफोलियो फातमी है भी ना। सिर्फ उनको दिया हुआ है। फिर सुने, आप भी समझते हैं आप इस खुद चीज़ फॉरेन को। ऑफिस करते हैं, आप खुद देखें तारिक फातमी भी चला रहा है, सरताज अजीज आप भी चला भी रहा है। समझते हैं इस चीज को। नहीं देखे ना, एक फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस में, एक उसको स्टेट छोड़ मिनिस्टर दें जी, के लेकिन status वजारत में। तो एक ही दी हुई है ना जी, वजारत तो एक ही अब दी हुई है। हर वजारत का फेडरल मिनिस्टर भी है, वापडा का भी तो है ना, फेडरल मिनिस्टर भी है, स्टेट मिनिस्टर भी है। बिल्कुल। बात ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने उसीलिए ख्वाजा आसिफ साइड लाइन पे डिफेंस का और फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो क्यों? अब चौधरी शेर अली के अगर आप मुखालिफ हैं तो मैं क्या नहीं, मैं नहीं मुखालिफ उसका, उसके तो फिर 6 ख्वाजा मिनिस्टर आसिफ हैं, यार। उसके 6 मिनिस्टर हैं, वजारत ख्वाजा पानी आसिफ- बिजली के। ख्वाजा ख्वाजा आसिफ- जरा इसी वजह से रिजाइन करने जा ख्वाजा रहे हैं। आसिफ फुल फेडरल मिनिस्टर है, जब रिजाइन नाम करेगा का तो नाम का जब- असल फेडरल मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, पानी बिजली। लेट हिम प्राचा साहब यही तो ख्वाजा है, आसिफ खुद प्रोजेक्ट कहे ना कि यार मैं 189 ख्वाजा मुस्लिम लीग आसिफ नून खुद के कह बंदे देना, हैं अपने ख्वाजा 189, आसिफ खुद कह देना। अच्छा, उसमें 28 बंदे नहीं मिल रहे, 28 वजारतें कर रही हैं आपने, 28 बंदे नहीं मिल रहे। सुने, दूसरी ये है जो फॉरेन अफेयर और डिफेंस प्राइम मिनिस्टर ने रखा है अपने हाथ में, कुछ ऐसे हालात हैं मुल्क में, स्पेशली मैं कहूँगा, अब ऑन द रिकॉर्ड कहूँगा आपके चैनल पे, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंस का पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखना पड़ा है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है? यानी कि बात किसी करनी भी- चाहिए, कौन सी किसी ऐसी भी बात बंदे है? का आर्मी इत्तेफाक- चीफ का आप तकरीर करते करना है, हैं। सीधी सी बात है। हाँ। वो डरे हुए हैं, बहुत वो सारे तजर्बा उन्होंने सीखा हुआ है। वो आपने कर दी ना इतना बात। जब डर और आपको खौफ मालूम है तो फिर आप मुझे इतना क्यों कह डर रहे और हैं? खौफ है, इतना डर और खौफ है अता राजड़ साहब कि आर्मी चीफ ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान खुद कर दिया खुद कि कर मैं इस दिया। तारीख को रिटायर हो जाऊंगा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसके बावजूद आज नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं कर रहा। और नहीं, चेयरमैन वैसे- जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सुन लेना, हाँ, वो तो डिफेंस चला गया। ठीक है, कहे ना यार। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे समरी खुद जो है वो मंगवाई गई और उसमें कहा गया कि ये नाम डालकर हमें दे दें। वो नाम भी भिजवा दिए गए वजारत उसके बावजूद दिफा ने, announce उसके नहीं किया। बावजूद हिम्मत नहीं है। ये आप बात कर नहीं, वैसे प्राइस साहब आपको क्या लगता है कि ओबामा साहब से अप्रूवल ले आए हैं ये चीफ ऑफ आर्मी अब स्टाफ जो भी और होगा, चेयरमैन? अब ये चाहे नत्थू खैरो को भी आर्मी चीफ लगा देना तो वो अब यही इनके ऊपर इल्जाम है। वही तो बात कर रहा हूँ, जाने से पहले फैसला कर देते चेयरमैन जॉइंट चीफ का, आर्मी चीफ का, बड़ा अच्छा होता कि नवाज चाहे जिसको भी लगाते। अब जिसको भी लगाएंगे सब ने यही कहना है अमेरिका का आदमी है। वो जो बेचारा लगेगा वो सारी जिंदगी अपनी सर्विस के दौरान ये दाग धोता रहेगा। नहीं, प्रजा साहब की तो ज्यादा वो फॉरेन ऑफिस करते रहते हैं, उनको पूछें जरा। बात सुने, किसी के ज़हन में हो फौज ना खुद हो, परेशान है, आप मैं यकीन कहता हूं, माने, किसी मैं के डिफेंस ज़हन में करता हो हूं। ना हो,
لیکن آپ لوگ یہ ضرور پبلسائز کر رہے ہیں کہ نہیں، اب جو ذہن میں آئے گا ہے جی، وہ وہ امریکہ کا ذہن میں ہے۔ ٹیگ لگے گا. یار سنو بات نہیں، وہ سنو. دورہ تھا، بات تو سن لیں schedule یار، تھا۔ آپ بات تو سن لیں. ایک آپ بندہ دونوں retirement یا تو کا آپ اعلان دونوں کر بول لیں دیتا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. نہیں، ٹھیک یہ ہے کوئی آپ ایسی دونوں بات بول نہیں۔ لیں میں اٹھ کے چلا جاتا نہیں، ہوں. نہیں تو ٹھیک ہے، بات کرنے یہی نواز شریف ہے نا. کلنٹن نے دھمکی نہیں، دی اس کو تھی، defend کلنٹن نہ نے کرے۔ ٹیلی فون کیا تھا، کلنٹن نے کہا تھا 5 ارب روپے لے لیں، 5 ارب ڈالر، اور آپ بامنا بلاس کریں. مانی تھی پرائم منسٹر نے یہ بات. پراچا صاحب آپ اس کی کیا بھی بات حقیقت کر رہے رہنے ہیں دیں، یار؟ اس کی بھی حقیقت آپ رہنے بتا دیں۔ دیں حقیقت. چلیں نہیں، اس کی بھی آپ حقیقت رہنے حقیقت دیں، بتا دیں. رہنے دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایکسکلوسیو اور حقیقت ہے تو بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. نہیں، جو باتیں واضح ہیں وہ باتیں واضح ہیں. آئین کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپوائنٹمنٹس کرنی ہے نا آئین کے مطابق. اس کا پریروگیٹو ہے. ملک کے دستور کو آپ دونوں کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق چلا جائے. تو پرائم منسٹر جب آئینی ریکوائرمنٹ ہے پرائم منسٹر ضرور کرے گا. نہیں، پرائم منسٹر کرے گا ڈیزگنیشن ان کی. ایک آئینی بات ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر کرنی ہوتی تو پھر کر دیتے نا. بھائی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کر دیتے. 8 اکتوبر کا وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا، کر دیتے پھر۔ سنیں یہ بات نہیں ہے. آئین اگر کہتا ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے، پینڈنگ ہے، آئین میں تو اس کا ذکر نہیں ہے جی۔ نہیں ہے نا، تو پھر اٹ مینز آئین میں نہیں، ویسے ہو جائے گی نا. آپ نے بھی بال سفید کیے ہیں جرنلزم کر کے. کیا امریکی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے جو یہ اہم ہوتے ہیں، خاص طور پر چیف آف آرمی؟ کیری لوگر بل کی لڑائی کیا تھی پاکستان کے ساتھ؟ بتائیے، آپ دونوں بتائیے کس وجہ سے صاحب آپ یہ بتائیں کہ امریکی آشیرواد حاصل کس وجہ سے لڑائی ہوئی؟ آپ بتائیں نا یار، میں کیوں چھوڑ دوں؟ خود کرے نا۔ جو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا آپ جواب تو بھی دے میں رہے ہیں۔ جواب دے رہا ہوں. کیری لوگر بل کو پاکستان میں ناپسند اس لیے کیا گیا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ آرمی کی پروموشنز اور اپوائنٹمنٹس کیسے ہوں گی. ٹھیک ہے، ہم نے تو اس کو برملا ریجیکٹ کیا تھا کہ بھائی ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ہم نے مینس جی ایچ کیو نے پاکستان کا ایک ادارہ ہے نا. اب آپ ایسی بات تو نہ کریں نا. بالکل آپ ایسے نہ پہلی کریں بار یہ ہوا کہ پریس پاکستان کا ادارہ ہے نا. جانے سے پہلے کر جاتے تو بڑا اچھا۔ او یار ابھی تو 29 تک وہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے، 29 تک بیٹھے ہیں. چیئرمین تو مقرر کر سکتے تھے ایکٹنگ نا۔ چارج نہیں ملا. نہیں، ایکسٹرل چارج بھی ایز اے صرف نہیں ملتا، کو پہلی میں خود دفعہ کرتا مل رہا ہے ہوں۔ یار. جناب شرف کو 2 کیپس نہیں ملی تھی 97 سر وہ ایکٹنگ چارج نہیں تھا، نواز وہ شریف ایکٹنگ تھے. چارج نہیں یہی تھا نواز شریف تھے پرائم منسٹر. 2 کیپس رکھی تھی نا. سر جی وہ ایکٹنگ ایکٹنگ چارج نہیں تھی، نہیں وہ تھا یار تو ہو جائے گا. وہ تو سینئر موسٹ کے طور پہ جنرل بھائی سینیئرٹی جونیئرٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اب میں اس میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں اچھا ہوں. ٹھیک ہے، یہ صدیق صاحب کیا بہت لگتا کو ہے پریشان بھی کر رکھا ہے آپ کو شکیل آفریدی کا مستقبل کیا لگتا ہے؟ اب امریکن بار بار کہہ رہے ہیں اور ان کا مطالبہ بھی ہے. ایک پاکستان نے کوئی ایون جو ہے ایگریمنٹ وہ بھی سائن کر لیا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایشو بھی ہے، وہ بھی میاں صاحب نے کہا کہ میں نے ایشو اٹھایا اوباما کے سامنے. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور ہم شکیل آفریدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر میاں نواز شریف نے لندن آتے ہی جب ان سے سوال اس حوالے سے کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا. انہوں نے کہا بالکل امریکہ نے شکیل آفریدی کا معاملہ اٹھایا ہے، بلکہ ہر فورم پہ جو ان کے کانگریس کے اراکین تھے یا خارجہ امور کمیٹی کے لوگ تھے جو ان سے لوگ ملتے رہے، انہوں نے شکیل آفریدی کو تو اپنا ہیرو بنایا ہوا، تو انہوں نے اس کی بات کی ہے. لیکن نواز شریف نے یہی کہا کہ میں دونوں معاملات کو دیکھوں گا، عافیہ صدیقی کو بھی اور شکیل آفریدی کو، کہ اتنا آسان نہیں ہے وہ اس طرح کی اس کی. پھر آپ نے اس کو غداری کے الزام میں رکھا ہوا ہے، سزا اس کو ہے سارا سلسلہ اس کا. تو اگر وہ عافیہ صدیقی والا بھی ابھی بھی اس کے اوپر وہ جو کنونشن ہے پراچا صاحب کو یورپین کونسل کے ساتھ وہ بھی ابھی آگے جانا ہے اس کی پیش رفت. بیسیکلی وہ ہے ایکسچینج آف پرزنرز ان فیکٹ. دیکھیں اس کے اوپر کتنا ہوتا ہے. لیکن امریکہ اگر شرط یہی لگائے گا، زیادہ ان کو تو دلچسپی اسی میں ہی ہے کہ اگر شکیل آفریدی رہا ہوگا تو پھر. لیکن یہ کوئی نواز شریف کے لیے یہ بھی کوئی اتنا آسان مشکل فیصلہ ہوگا، بہت مشکل فیصلہ نہیں، ہوگا. لیکن یہ جو ہماری فوج کا اس سزا کو یافتہ بڑا قیدیوں کا تبادلہ ہوگا نا، کہ شکیل آفریدی کا تو کیس ابھی تک چل رہا ہے ہمارے پاس. دیکھیں نا، عافیہ کو تو سزا یافتہ ہے نا. تو ادھر اگر ارینجمنٹ ہوتا ہے نا تو حکومتیں کر لیا کرتے ہیں، حکومتیں کر لیا کرتی ہیں. سزا دے کے ڈکلیئر کر دیں گے کہ سزا ہو گئی ہے، پھر انڈر دی ایکسچینج آف پرزنر ٹریٹی جو یورپین کونسل کی ایک سیشن ہے وہ کر کے حکومتیں چاہیں تو ہو جاتے ہیں یہ معاملات. بہت شکریہ راجد صاحب آپ کا. صدیق صاحب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ آئے اور اپنے نیک خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین مہمان جا خیال असांखे सुभाणे ताईं ॾींदो इजाज़त. सुभाणे ॿीहर के नए मुल्क सां हाज़िर थींदासूं. अल्लाह भाई.